السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس منتخب آیت کی تفسیر سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے نبی، آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کی بخشش کی سفارش ہم سے کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، ہم سے سفارش کریں، بخشش کی طلب ہم سے کریں ان منافقین کے لیے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ انہیں ہرگز معاف کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ ان منافقین نے اللہ کی توحید کا اور رسول کی رسالت کا انکار کیا ہوا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت سمجھنے کے باوجود کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں اس آیت کے اندر سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 80 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام بتایا ہے۔ وہ منافقین جو دل میں کفر رکھتے ہیں لیکن زبان پر اسلام کا دعویٰ ہے ان کے بارے میں یہ صاف آیت ہے: میرے نبی، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ 70 مرتبہ سے مراد کیا ہے؟ تکثیر ہے، کثرت، یہ نہیں کہ صرف 70 مرتبہ، مطلب آپ 1000 مرتبہ بھی کریں، لاکھ مرتبہ بھی کریں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں 1000 بار، 100 بار، تو ایک معین عدد کئی دفعہ مراد نہیں ہوتا، بالکل یہاں کثرت مراد ہے، معین عدد مراد نہیں ہے۔ یہ جو تعداد آئی ہے وہ تحدید کے لیے نہیں آئی، تکثیر کے لیے آئی ہے، کثرت مراد ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام بتا دیا۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انجام سامنے رکھنا ضروری ہے۔ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جن کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، جو بہت مخلص صحابی تھے۔ بیٹا عبداللہ مخلص صحابی، باپ عبداللہ منافقوں کا سردار، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے حاضر خدمت ہو جاتے ہیں اور کفن کے لیے آپ کی قمیص طلب کرتے ہیں آپ سے۔ آخر باپ کا رشتہ ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی قمیص کفن کے لیے عطا کر دیتے ہیں۔ اور صرف قمیص نہیں، اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک نبی علیہ السلام اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ دو، صرف اس پر بھی، اس کو بھی اللہ کے نبی نے کافی نہیں سمجھا، آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، آپ اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، سفارش بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ یا رسول اللہ، یہ لعین، یہ بدبخت، یہ خبیث الفطرت اسلام کا دشمن تھا۔ یا رسول اللہ، اس نے ہمیں کتنی تکلیفیں دی ہیں۔ یا رسول اللہ، کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، سفارش کریں، میں قبول کرنے والا نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ نے بخشش نہیں کرنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ نے بخشش سے، استغفار کرنے سے روکا نہیں ہے، تم استغفار کرو یا نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے الفاظ سے فائدہ لیا، اتنے رحیم تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔
کہا عمر مطلب یہی مطلب خلاصہ یہ کہ عمر بات تمہاری درست ہے لیکن اللہ نے مجھے استغفار سے نہیں روکا. مطلب نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ فائدہ اس خبیث کو ہونا تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے استغفار سے روکا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی فائدہ تو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ تو شاید سامنے آ ہی جائے. یہی وجہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے جس پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے پتا ہوتا 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو جاتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر لیتا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا اس کی بخشش نہیں ہونی ہے لیکن الفاظ کیا ہیں غور کیجئے. آپ استغفار کریں یا نہ کریں مطلب آپ کو استغفار سے روکا نہیں گیا لیکن اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ بخشش نہیں ہوگی. تو چونکہ آپ کو استغفار سے روکا نہیں گیا آپ رحمت للعالمین اپنی رحیمی کی وجہ سے آپ نے دعائے مغفرت شروع کر دی کہ مغفرت تو ہونی نہیں کوئی نہ کوئی فائدہ اس دعائے مغفرت کا نکلے گا ضرور, کوئی نہ کوئی فائدہ نکلے گا ضرور. اور حضرت عمر آپ کو روکتے رہے آڑے آتے رہے یا رسول اللہ یہ لعین ہے یہ خبیث ہے یہ بےایمان ہے یہ مشرک ہے اس نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں اور اللہ نے کیا فرمایا نہیں ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ بخشش کی دعا کریں نہ کریں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا, آپ 70 مرتبہ بھی کریں میں نے معافی نہیں دینی. حضور پھر بھی آگے کہا عمر اللہ نے مجھے استغفار سے روکا نہیں ہے مجھے اختیار دیا میں کروں یا نہ کروں. آپ نے الفاظ کا فائدہ لیتے ہوئے جنازہ پڑھا دی. ادھر آپ نے جنازہ پڑھ دی ادھر سے اوپر سے وحی نازل ہو گئی. اللہ اکبر. سنیے وحی آیت ہے وہ 84 اسی سورہ توبہ کی نیچے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. میرے نبی آئندہ خیال رکھیے گا ان منافقین میں سے کوئی بھی مرے آپ نے ان میں سے کسی ایک کی بھی جنازہ نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی. نماز جنازہ تو بہت بڑی بات ہے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ نے ان منافقین میں سے کسی ایک کی بھی تجہیز و تکفین کی تیاری کے لیے قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. اللہ کو کتنا جلال آیا ہوا ہے, اللہ کو کتنی نفرت ہے منافقین سے. کیوں بھائی؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. وماتوا وہم فاسقون, اور فسق کے کامل کفر پہ مرے ہیں یہ لوگ. لا الہ الا اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا اور کسی منافق کے لیے آپ نے دعائیں مغفرت نہیں فرمائی. حضرات محترم یہ تو آپ نے سن لیا. ایک کھلے کافر کی بخشش نہیں, ایک اس منافق کی بھی بخشش نہیں جو دل میں کفر رکھتا ہے زبان پر اسلام رکھتا ہے تو زبان پر اسلام لانے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملا. ٹھیک, ایک تو یہ ذہن میں رکھیے. لیکن جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو عموماً تفاسیر میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی, جس طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے آخر اس پورے منظر نامے کی حکمت عملی کیا ہے. مطلب آپ کو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ آپ استغفار کریں نہ کریں 70 مرتبہ بھی کریں میں معاف کرنے والا نہیں. جب آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی تب کہا ولا تصلی علی, آپ کو اللہ نے روکا بھی نہیں اس سے پہلے. حالانکہ تو اللہ کے علم میں اللہ تو سب دیکھ رہے تھے, اللہ کے سامنے پوری کہانی تھی پورا منظر تھا, لیکن آپ کو روکا نہیں جنازہ پڑھانے سے اللہ نے. یعنی جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اس وقت بھی تو وہی آ سکتی تھی, نہیں آئی وہی, لیکن جنازہ پڑھانے کے بعد وہی آئی آپ نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا اور آپ کی نماز جنازے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا اس کو. ٹھیک, میرا آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا منظر بنایا کہ پہلے کہا استغفار کریں نہ کریں بخشش نہیں, پھر جب آپ نے جنازہ پڑھا تو اس وقت وہی نہیں اتری جنازے سے پہلے کہ آپ کو روک دیا جائے, جنازے کے بعد وہی آئی کہ آپ نے آئندہ نہیں پڑھنا. یہ جو پورا منظر تخلیق ہوا ہے من جانب اللہ, اس کی اصل حکمت عملی کیا ہے؟ شارٹ کٹ تو بڑا بہترین تھا کہ جنازہ پڑھانے سے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا جاتا آپ نہ پڑھائیں, یا استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرتبہ بھی آپ دعا کریں مغفرت نہیں ہوگی, یہ کہنے کی بجائے صاف کہہ دیا جاتا آپ نے ان کا کسی کا جنازہ پڑھنا ہی نہیں, تو آپ کبھی بھی نہ پڑھتے اور نہ پڑھ سکتے. تو یہ شارٹ کٹ کی بجائے
ڈائریکٹ ولا تصلی علی احد منہم مات کہنے کی بجائے پہلے استغفر لہم او لا تستغفر لہم کہا، جس سے اللہ کے نبی نے استفادہ کرتے ہوئے جنازہ پڑھا دی. پڑھانے سے پہلے اللہ نے روکا بھی نہیں، پڑھانے کے بعد آپ کو کہا آئندہ آپ نے نہیں پڑھانی. یہ جو اللہ نے پورا منظرنامہ تخلیق کیا ہے شارٹ کٹ کی بجائے، اس کی اصل حکمت کیا ہے اس میں؟ بس ان آیات کی روشنی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں اصل حکمت کیا ہے. تو سنیے ذرا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود ایک پورا منظر تخلیق ہوا من جانب اللہ، اس کی اصل حکمت کیا ہے. اس کی ایک حکمت بہت بڑی یہ ہے کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت امت پر ظاہر ہو گئی کہ آپ اتنے شفیق اور رحیم تھے کہ جس بندے نے آپ کو عمر بھر تکلیف دی، آپ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اس کے منہ میں بھی اپنا لعاب ڈالا، اس کے کفن کے لیے اپنی قمیص تک دی. تو یہ رحمت للعالمینی کا جو ایک منظر اللہ دکھانا چاہتے تھے بندوں کو، وہ بھی سامنے آ گیا. یہ ہے حکمت. اب یہ حکمت ختم نہیں ہوئی، آگے چلتے ہیں. ایک تو اس پورے منظر کی تخلیق سے نبی علیہ السلام کی امت پر جو رحمت اور شفقت کی انتہا ہے وہ ظاہر باہر ہو گئی. اور دوسری بات، ارحم الراحمین ذات کی حاکمیت بھی علم نشرح ہو گئی. وہ ذات جس پر رحمت ختم ہے اللہ، وہ ذات جس نے خود نبی علیہ السلام کے دل میں رحمت ڈالی ہے، جس کی وجہ سے حضور رحمت للعالمین بنے ہیں، اس کی حاکمیت بھی علم نشرح ہو گئی، عیاں ہو گئی کہ وہ ذات اتنی مضبوط ترین حاکم ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھی روک دیا. لا الہ الا اللہ. ایک تو ارحم الراحمین کی حاکمیت ظاہر ہو گئی. استغفار کے باوجود، نبی علیہ السلام کی قمیص کو کفن بنانے کے باوجود، نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک اس کے منہ میں جانے کے باوجود، نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے کے باوجود کہ نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، نبی علیہ السلام نے سفارش کی، سفارش کے باوجود اللہ نے نہیں بخشا. اللہ کی حاکمیت نتھر کے ستھر کے سامنے آ گئی کہ اللہ پر بات ختم ہے. اللہ کے سامنے نبی کے لیے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. تو ارحم الراحمین کی حاکمیت بھی کھل کے سامنے آ گئی. اور رحمت کی حدود بھی متعین ہو گئیں. اللہ رحیم ہے، بالکل ٹھیک، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے امام الانبیاء بھی رحیم ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن رحمت کی حدود متعین ہے. اللہ پر رحمت ختم. وہ اللہ جس نے اپنے نبی کو خود رحیم بنایا، اس کے اندر رحمت کا بیج بو کے اسی اللہ نے رحمت کی حدود متعین کر دی ہیں کہ میری رحمت کافروں کے لیے نہیں ہے، میری رحمت بد عقیدہ منافق کے لیے نہیں ہے. یہ فائدہ میرا. ٹھیک. ایک تو حضور کی رحمت شفقت ظاہر ہو گئی، رحمت للعالمین اللہ کی حاکمیت ظاہر ہو گئی، رحمت کی حدود متعین ہو گئی. اور چوتھا فائدہ کہ لوگ دشمن بھی نبی علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے. دشمنوں نے نظارہ دیکھا کہ وہ شخص جس نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیں، نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اس کے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا کر دی. دشمن آپ کے گرویدہ ہو گئے. لیکن دشمن گرویدہ ہو رہا ہے، ٹھیک، اور کیا کہتے ہیں، دشمن کا گرویدہ ہونا اپنی جگہ، لیکن ایک طرف نقصان کا بھی خدشہ تھا. نقصان کیا؟ مسلمان بے ہمت ہو جاتے، شکستہ دل ہو جاتے کہ دیکھیں ہماری بھی بخشش کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کرنی ہے، اور جس نے عمر بھر تکلیفیں دی، جو منافق مرا، جو کفر کی موت مرا اللہ کے نبی، تو اس کے لیے بھی سفارش کے لیے کھڑے ہو گئے. اس نقصان کو اللہ نے دور کر دی، آئندہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی. کتنے فائدے حاصل ہو گئے اس پورے منظر نامے کی تخلیق سے کہ حضور کی شفقت ظاہر باہر ہو گئی، دشمن گرویدہ ہو گیا. لیکن دشمن کے گرویدہ ہونے سے
مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کا خطرہ تھا کہ مسلمان کا حوصلہ پست ہو جاتا، تو اس کی بخشش نہ کر کے، نبی علیہ السلام کی سفارش نہ مان کے مسلمانوں کے حوصلے کو بھی تھام لیا گیا، ان کے حوصلے کو مزید بلند کر دیا گیا۔ ٹھیک، کفر کی نفرت رچ بس گئی مسلمانوں میں۔ ٹھیک، رحمت للعالمین جو اصل نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بھی ظاہر باہر ہو گئی۔ یہ اس منظر نامے کی جو اللہ نے تخلیق کی، یہ سارے فوائد اس سے ملے، بجائے اس کے کہ اللہ شارٹ کٹ کہتے آپ نے جنازہ پڑھانا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہ سکتے، تو پھر یہ سارے فوائد سامنے نہ آتے۔ لیکن اللہ حکیم ذات ہے، اللہ دانا اور بینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا منظر تخلیق کیا، دشمن بھی گرویدہ ہو گیا، کفر و نفاق کی نفرت مزید صحابہ کے دلوں میں بیٹھ گئی، مسلمانوں کا حوصلہ بھی بلند ہو گیا، منافقین کا حوصلہ پست بھی ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، منافقین کا حوصلہ پست ہوا، ان کو پتہ چل گیا کہ بخشش تو ہونی نہیں، دشمن گرویدہ بھی ہو رہا ہے، حوصلہ پست بھی ہو رہا ہے۔ یہ متضاد فوائد صرف اللہ دے سکتا ہے، بندے کے بس میں ہی نہیں ہے بھائی، کہ دشمن گرویدہ بھی ہو رہا ہے، اس کا حوصلہ پست بھی ہو رہا ہے، رحمت للعالمین کی شفقت ظاہر باہر بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے حوصلے بلند بھی ہو رہے ہیں، ارحم الراحمین جو اللہ ہے اس کی حاکمیت بھی ظاہر باہر ہو رہی ہے، اور اس کی حاکمیت کی حکمت بھی ظاہر باہر ہو رہی ہے، رحمت کی حدود بھی متعین ہو رہی ہیں۔ یہ سارے فوائد اس منظر نامے کی جو تخلیق تھی اس کے نتائج ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ باتیں ایسی نہ سنیے گا، جب سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ قرآن قرآن ہے، اللہ کی حکمت اللہ پر ختم ہے، اللہ جیسا دانا بینا کوئی بھی نہیں۔ یہ تھی جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 اور 84 پہ بات۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80-84 پہ بات ہو گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آیت نمبر 111 سے لے کر 114 تک۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 111 سے 114 تک ہے، وہ دراصل اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، بدلے میں کیا دیا؟ جنت عطا کر دی، بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ میں پھر مجھے یاد نہیں آئے گی، میں یہاں ایک بات بتا دوں، کہتے ہیں جی نہ ہم جنت کے لیے عبادت کرتے، نہ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں، نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کی لالچ ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنت کی لالچ اللہ نے خود دلائی ہے، جہنم کا خوف اللہ نے خود دلایا ہے۔ یہ بندے کے بس میں نہیں، کسی بندے کی اوقات نہیں کہ وہ جہنم سے ڈرے نہ، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ بندے کی اوقات ہی نہیں کہ وہ جہنم سے نہ ڈرے، اسے ڈرنا ہوگا، اللہ نے ڈرایا ہے۔ اسے جنت کی لالچ اور حرص اور طمع رکھنی ہوگی، یہ اللہ نے حرص دلائی ہے، یہ اللہ نے لالچ دلائی ہے، یہ اللہ نے طمع دلائی ہے۔ مال جان کو خرید کے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو آیات ہے سورہ توبہ کی 111 سے 116 تک جا رہی ہیں، 114 تک جا رہی ہیں، دراصل ان آیات کے اندر آگے بھی جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا، یہ محض کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ یہ کیا ہے کہ بندو تم اپنا مال اپنی جان مجھے دے دو، بدلے میں مجھ سے جنت لے لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، معاہدے کے اندر تو یہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، اپنی چیز ہوگی تو بیچی جائے گی،
اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی تو اللہ خریدیں گے؟ اللہ کے پاس کون سی چیز نہیں ہے جو اللہ خریدے؟ بندے کی کون سی چیز اپنی ہے کہ وہ بیچے؟ بندے کا مال اللہ کا مال ہے، بندے کی جان اللہ کی جان ہے، وہ بیچ کیسے سکتا ہے؟ اللہ کیسے خریدیں گے؟ پہلے ہی وہ سب کچھ اللہ کا۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار سے نوازا ہوا ہے کہ میرے بندے تم نے اپنی عقل اور شعور کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نیکی کا اختیار بھی دیا ہے، بدی کے راستے کا بھی اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب اس اختیار کا غلط استعمال، درست استعمال بندے کے اوپر رکھ دیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ نتیجہ ایک الگ ہے کہ درست استعمال کا نتیجہ جنت ہے، غلط استعمال کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ صرف یہاں یہ معاہدہ کر رہے ہیں، میرے بندے، میں نے اپنی ذات کی طرف سے جو تمہیں اختیار دے دیا ہے، جس اختیار کے تم مجازی مالک بن گئے ہو، بس اس اختیار کو درست استعمال کر لو، یہ تمہارا میرے ساتھ معاہدہ ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اور جنت ملنا دلیل ہے کہ اللہ کی رضامندی پہلے ملے گی تبھی تو جنت ملے گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ٹھیک ہے جی، یہ مطلب ہے۔ اور یہ جو اللہ کے بندے جو اپنے مال کو کھپاتے ہیں، اپنی جان کو اللہ کے لیے کھپاتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، مرتے ہیں اور مارتے ہیں، خود شہید ہوتے ہیں اور اگلوں کو مارتے ہیں، ان کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، مال اور جان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بدلے میں، اپنے اختیار کو درست استعمال کے بدلے میں جو ان کو جنت ملے گی، اس جنت کا وعدہ ہم نے اہل ایمان سے تورات میں بھی کیا ہوا ہے، انجیل میں بھی کیا ہوا ہے، قرآن میں بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں تاکید در تاکید در تاکید، دسیوں تاکیدیں آ رہی ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں نے خرید لیا، جنت کافی ہے، لیکن وعدن ایک تاکید، علیہ اس مال و جان خرچ کرنے پر، یہ دوسری تاکید، حقا سچا وعدہ، یہ تیسری تاکید، فی التوراۃ یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، چوتھی تاکید، والانجیل یہ وعدہ انجیل میں بھی ہے، پانچویں تاکید، والقرآن یہ وعدہ قرآن میں بھی ہے، چھٹی تاکید، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کر سکے، یہ ساتویں تاکید، فاستبشروا ببیعکم، اپنے سودے پہ تم خوش ہو جاؤ، یہ آٹھویں تاکید، الذی بایعتم بہ، وہ سودا جو تم نے اللہ کے ساتھ چکا لیا، یہ نویں تاکید، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، دسویں تاکید۔ کوئی سمجھ آ رہی بھائی؟ کوئی پلے پڑ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 10 تاکیدوں کے ساتھ یہ کلام کیا ہے۔ اور کس بات پہ کلام کیا ہے؟ مال کھپانے اور جان کھپانے پہ جو جنت ملنی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے 10 تاکیدیں پیش کر دی ہیں۔ پہلے تو وعدہ کر لیا، وہ ایک الگ ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 10 تاکیدی جملے استعمال فرمایا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے، لا الہ الا اللہ، 10 تاکیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، 10 تاکیدی، اللہ اکبر۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کتنا اہم ترین معاہدہ ہے۔ اللہ ہمیں اس معاہدے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس معاہدے میں مال کو کھپانا اور جان کھپانی، یہ مال اللہ کا مال اللہ کے راستے میں کھپانا ہے، یہ جان اللہ کی، بس اس میں بھی اللہ کی جان کو اللہ کے دیے ہوئے راستے پر ہم نے اس کو کھپانا ہے، یہ معاہدہ۔ اللہ ہمیں اپنا مال، اپنی جان اللہ کے راستے پر کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں کھپاتے ہیں، جو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں کھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں صرف 2 لوگ ایسے ہیں جو رشک کے قابل ہیں، جن پر رشک کیا جانا چاہیے۔
ایک وہ عالم دین جو علم دین حاصل کرتا ہے، پھر اس علم دین کو کائنات میں پھیلاتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے، اقامت دین کا کام کرتا ہے۔ دوسرا وہ دولت مند شخص جو حلال مال کماتا ہے، فسلطہ اللہ علی ہلکتہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں کہ اس مال کو اللہ کے راستے پر لٹاتا چلا جاتا ہے۔ ہلکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہلکہ یعنی مال کو ہلاک کر دینا، لٹا دینا، یعنی اللہ اسے توفیق بخشتے کہ وہ مال کو لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ 10 روپے لے لے، 100 روپے، ہاں جس کی 10 روپے کی حیثیت 10 دے، 100 کی 100 دے، لیکن ایک امیر کبیر بندہ بھی مسجد میں آتا ہے، اللہ کی مسجد میں، وہاں وہ پنکھے سے بھی استفادہ کرتا ہے، ایگزاسٹ فین سے بھی استفادہ کرتا ہے، اے سی سے بھی استفادہ کرتا ہے، بہترین قالینیں صفے بچھی ہوتی ہیں اس سے بھی استفادہ کرتا ہے، ایک بہترین انوائرمنٹ سے استفادہ کرتا ہے، واش روم بھی ہے، وضو کی جگہ بھی ہے، سب تمام چیزوں سے استفادہ کرتا ہے، کرنے کے بعد ٹکا ہاتھ میں نہیں دیتا، اور دیتا تو احسان ڈالتا۔ خیر، اب ان چیزوں پہ تبصرے کا وقت نہیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جن بندوں سے معاہدہ کیا ہے اور وہ بندے مال اور جان کھپاتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ تو سنیے ان کی صفات۔ التائبون، اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کرتے ہیں مال جان کھپانے کی، اللہ کہتے ہیں ان کی صفت یہ ہے وہ توبہ تائب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھسلتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا وہ بالکل نہیں پھسلتے، نا، اللہ کہتے ہیں پھسلتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، نہیں بھی پھسلتے ہیں تو ہر وقت توبہ گیر ہوتے ہیں، یا اللہ مال جان کھپانے کا جو حق تھا ہم سے ادا نہیں ہو سکا، معاف کر دے۔ التائبون، یہ توبے کی صفت سب سے پہلے لائے۔ کیوں لائے؟ توبے کے بعد عابدون ہے، العابدون، التائبون العابدون، عبادت گزار ہوتے ہیں، شب و روز وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کا جو لفظ صفت ہے وہ تائبون کے بعد ہے، عابدون بعد میں، تائبون پہلے۔ کیوں؟ اصل بات ہی عبادت کا لطف ہی تب آتا ہے جب بندہ بدیوں سے دور رہتا ہے، بندہ بدیوں سے مکمل طور پہ دور رہے، توبہ گیر رہے، پھر جب وہ عابدون بنتا ہے نا، عابد بنتا ہے، تو اس کو عبادت میں حلاوت اور میٹھاس نصیب ہوتی ہے، اور عبادت کے اثرات اس کے قلب پہ، اس کے جسم پہ، اس کے روح پہ نقش ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی بندہ عبادت بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ تائبون ہونے کی بجائے گناہ بھی کرتا رہتا ہے، یعنی عبادت بھی کر رہا ہے، ساتھ اس نے گناہ کا صدر دروازہ بھی کھول رکھا ہوا ہے، تو پھر عبادت میں اس کو حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہوتی، اور عبادت کے جو اثرات پڑھنے چاہیے وہ اس پہ نہیں پڑتے۔ اس لیے تائبون پہلے ہے، عابدون بعد میں ہے۔ الحامدون، کون ہے یہ لوگ مال جان کھپانے والے؟ کا حامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ اس حامدون کو عابدون کے بعد کیوں لائے؟ باتیں ایسی نہ سنیے گا، جب سنیے گا تو دیر تلک سر دنیے گا، غور سے سنیے۔ الحامدون، میں بڑائی کی بات نہیں کرتا، ذالکم مما علمنی ربی، یہ آپ کو عمومی تفاسیر میں یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ الحامدون، حمد کرتے ہیں، حامدون کو عابدون کے بعد کیوں لائے؟ جب بندہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے، پھر عبادت کرتا ہے، تو عبادت کے دوران جو وہ حمد و ثنا کرتا ہے، عبادت میں جو مٹھاس نصیب ہوتی ہے، پھر وہ جو حمد و ثنا کرتا ہے نا، تو یہ حمد و ثنا بھی اس کے عروج پہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اللہ اکبر، عاجزی شروع ہو گئی۔ اگلی عاجزی کیا ہے؟ مزید اس سے رکوع، جھک گیا۔ اس سے مزید اگلی عاجزی کیا ہے؟ سجدے میں۔ اب آپ بتائیں، جو بندہ توبہ گیر بھی ہو، عبادت بھی کر رہا ہو، اور سجدے کے اندر اس نے سر رکھا ہوا ہے، ناک رکھا ہوا، اپنی پیشانی کو رگڑا دے رہا ہے اللہ کے سامنے، اب وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، ایمانداری سے بتائیں میٹھاس کہاں پہنچے گی؟ اب عبادت کرتے ہوئے حمد و ثنا کر رہا ہے نا، اس کی حمد و ثنا عرش معلی پہ پہنچ رہی ہوتی بغیر کسی رکاوٹ کے، کوئی بیریئر درمیان میں نہیں ہے۔ اس لیے حامدون کے عابدون کے بعد لائے، پھر ایک سجدے سے اٹھتا ہے، پھر مزید عاجزی، دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔
اے میرے پروردگار میں تیری کا پاکی بیان کرتا ہوں، تو ہر عیب سے، کفر و شرک کی عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، منزہ ہے، متعال ہے، اعلی، سب سے برتر ہے۔ حامدون کے بعد سائحون لائے۔ السائحون، دوڑ دھوپ کرنے والے۔ سائحون کا ترجمہ سائمون بھی کیا گیا، روزہ دار، ٹھیک ہے۔ تو سائحون کو اس کے لٹرل میننگ، لغوی معنی کو دیکھتے ہوئے اس کو زیادہ عام رکھیں، دوڑ دھوپ کرنے والے۔ بندہ توبہ گیر ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، جب یہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ول پاور پیدا کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیتا ہے۔ ایک دوڑ دھوپ ہے اپنے بچوں کو حلال کمائی کے لیے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ تو بھائی تقریباً ہر بندہ کر سکتا ہے۔ ایک دوڑ دھوپ ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یا اللہ تیرا دین بلند ہو جائے، دین کی اقامت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ اس دوڑ دھوپ کا اپنا مزہ ہے، لیکن یہ دوڑ دھوپ پہ بندہ قابل کب ہوتا ہے؟ توبہ گیر ہو، عبادت گزار ہو، حمد و ثنا کر رہا ہو، اللہ پھر اس کے اندر اتنی قوت ارادی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے مال کھپانے پہ، جان کھپانے پہ وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ تو بھائی الراکعون الساجدون تو پہلی العابدون کے اندر آ چکا ہے، پھر اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیا عجیب نقشہ اللہ تعالیٰ کا، ذرا اپنے تخیل کو بلند تو کریں تھوڑا سا۔ ایک بندہ توبہ کرتا ہے، پھر عبادت میں لگ جاتا ہے، عبادت کے اندر حمد و ثنا میں اسے میٹھاس آنے لگتی ہے، پھر اس کے اندر قوت ارادی جنم لیتی ہے، پھر وہ مال اور جان کھپانے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، اس کے پس منظر میں ایسی گمنام شخصیتیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ سامنے تو علماء ہوتے ہیں، لیکن پس منظر میں بڑی بڑی گمنام شخصیتیں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان کھپائی ہوتی ہے۔ اللہ ان کا اجر ضائع تو نہیں کریں گے؟ پتہ نہیں اللہ ان کہاں لے جائیں گے ان کو۔ اللہ ان سب کا نصیب اچھا کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوڑ دھوپ کرنے والے۔ اب بندہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، مال کھپاتا ہے، جان کھپاتا ہے، ادارے بناتا ہے، مدارس بناتا ہے، مساجد بناتا ہے، فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ عاشقی تو دین کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی مجازی میں کیا رکھا ہے؟ نتیجے میں گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھا۔ اس کی حقیقی میں کیا رکھا ہے؟ اللہ رکھا ہے، اللہ کے رسول کو رکھا گیا ہے، ان کی محبت کو رکھا گیا ہے، نجات رکھی گئی ہے، فلاح رکھی گئی ہے۔ تو سنیے، خیر تھوڑا تھوڑا ویسے مجھے بھی مزہ آ رہا ہے یہ پڑھتے ہوئے۔ السائحون، الراکعون، الساجدون۔ بندہ دوڑ دھوپ کرتا ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دوڑ دھوپ کرتے 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 نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ دوڑ دھوپ وہی فل سٹاپ لگا دیتا ہے، فوراً مسجد میں جاتا ہے، اللہ اکبر، رکوع، سجود۔ اب وہ خود بندہ محسوس کرے، اللہ مجھے بھی توفیق دی، اللہ مجھے بھی اس کا مصداق بنائے۔ جو مصداق بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ محسوس کرنے کی کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوڑ دھوپ کرتے کرتے جب وہ رکوع سجود کے لیے اللہ کے راستے میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں اور جھکتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اب اس نماز میں جو مزہ ہے وہ سمپل نماز کے اندر مزہ نہیں۔ ایک ہے آپ اپنی اولاد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، پھر آ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مزہ ہے۔ ایک ہے آپ کو اولاد کے لیے بھی دوڑ دھوپ کی ضرورت نہیں پڑی، بس اولاد خود کفیل ہے، ماشاءاللہ آپ گھر سے تشریف لاتے ہیں۔ تشریف ویسے نہ لائے کریں، حاضر ہوا کریں اللہ کی مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی تشریف نہ لائے کریں، حاضر ہوا کریں، حاضر۔ آپ خیر بہرحال آتے ہیں گھر سے اور نماز پڑھ کے آرام سے چلے جاتے ہیں، راکعون ساجدون بن جاتے ہیں، اس میں وہ مزہ نہیں ہے۔ مزہ، سب سے زیادہ مزہ کس میں ہے؟ اللہ کے دین کی خاطر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے کرتے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب نماز پہ کھڑے ہو کے جو آپ کو حلاوت، جو آپ کو مٹھاس نصیب ہوتی ہے،
اللہ اکبر. جو آپ کو اونچائی نصیب ہوتی ہے وہ سمپل رکوع سجود میں نہیں ہوتی, وہ صرف اولاد کے لیے کما کے نہیں ہوتی, یا وہ صرف فارغ ہو کے آپ گھر سے چلتے مسجد میں آتے تو وہ نہیں ہوتی. میں ان کی نفی نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک انتہائی پیک لیول بتا رہا ہوں کہ اقامت دین کا کام کرتے ہوئے جب بندہ رکوع سجود میں گرتا ہے نا اللہ کے سامنے, تو اس کی شان ہی پھر کچھ اور ہوتی ہے, اللہ اس کو سب سے بلند کر دیتے ہیں. ویسے ایک اور بات بھی سنیے, بہت سے دوڑ دھوپ کرنے والے رکوع سجود کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا دین بلند ہو, خود اپنی فکر بھول جاتے ہیں. یہاں یہ بھی اشارہ آ گیا, خبردار ایسی دوڑ دھوپ نہ کرو کہ تمہارا رکوع چھوٹ جائے, تمہاری سجود چھوٹ جائے, تمہاری عبادت چھوٹ جائے. بڑے بڑے جلسوں میں جائیں گے, بڑے بڑے احتجاجی مظاہروں میں جائیں گے, لبیک لبیک لبیک, اچھی بات ہے. نماز کا ٹائم فارغ, پتہ ہی نہیں نماز کہاں گئی. بڑے بڑے دینی جماعتوں کے جلوس نکلتے ہیں, نماز کا ٹائم سب درمیان میں سے نکل جاتا. لیکن ہاں الحمدللہ دینی جماعتوں کے ایسے جلوس بھی ہوتے ہیں جہاں نماز ہوتی ہے, جو پورے یعنی معاشرے کے لیے وہ مشعل راہ بنتے ہیں, اور ان کا بڑا پرامن جلوس ہوتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. السائحون الراکعون الساجدون, دوڑ دھوپ کرتے کرتے رکوع بھی کرتے ہیں, سجود بھی کرتے ہیں. پھر الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. یہاں سے بالکل ہی الگ ایک موضوع شروع ہو گیا. دیکھیے الامرون سے پہلے جتنی صفات ہے نا, وہ بندہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے. زیادہ تر فوکس وہ ہے, زیادہ فوکس وہی ہے. اگرچہ دوسروں کو سنوارنے کی بات بھی پہلی صفات میں موجود ہے, لیکن صراحتاً نہیں. التائبون العابدون, توبہ گیر, عبادت گزار, حمد و ثنا کرنے والے, دوڑ دھوپ کرنے والے, رکوع سجود کرنے والے, یہ فوکس اس میں بندے کی ذات کو کیا گیا ہے. ضمنی طور پر دوسروں کی اصلاح بھی ان صفات میں موجود ہے, لیکن اللہ کو دوسروں کی اصلاح بھی اتنی عزیز ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کو بتانا چاہتے ہیں میرے بندے تیرے اوپر اکیلی ذمہ داری نہیں, دوہری ذمہ داری ہے. اس لیے آگے وہی صفات آ رہی ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. یہ اللہ کے ساتھ مال و جان کا معاہدہ کرنے والے صرف اپنی ذات کا خیال نہیں کرتے, بلکہ جو کرتے ہیں اس کا حکم دوسروں کو بھی دیتے ہیں. الآمرون بالمعروف, جو نہیں کرتے جس سے بچتے ہیں اس سے بچنے کی ترغیب دوسروں کو بھی دیتے ہیں. والناہون عن المنکر. لا الہ الا اللہ, یہ ہے بات. آپ اللہ کے راستے میں مال کھپا رہے ہیں, جان کھپا رہے ہیں, اب آپ اپنے دوستوں کو بھی کہیں, اپنے جاننے والوں کو بھی کہیں, اپنے عزیز و اقربا کو بھی کہیں, ارے بھائی اللہ کے راستے میں آ جاؤ, مال کھپاتے ہیں, جان کھپاتے ہیں. یہ دیکھو تھوڑا بہت میں نے بھی اللہ کے راستے میں مال میں خرچ کر رہا ہوں, اتنا میں بھی ٹائم دے رہا ہوں. آ جائیں آپ بھی, آ جائیں اللہ کے راستے میں مال کھپائیں, جان کھپائیں. جو کھپائیں گے اسے بقایا, جو نہیں کھپائیں گے اسے فنا ہے. میرے بہت سے ساتھی, بعض ساتھی کہتے ہیں, بلکہ بہت سے ساتھی کو یہی ہوتا ہے کہ جی خود پیسہ دینا, ڈونیٹ کرنا آسان ہوتا ہے, کسی کو کہنا مشکل ہے. بلکہ بعض ساتھی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم کسی کو نہیں کہیں گے, جو کریں گے خود کریں گے. ویسے یہ بڑی نخوت ہے اور فرعونیت ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہم خود کریں گے, ہم کسی کو نہیں. آپ کی ناک اتنی اونچی آ گئی ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنی کیا کہتے ہیں انا کو قربان نہ کریں. لا الہ الا اللہ. میں آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا, میں آپ کو دین کی روشنی میں جھنجھوڑ رہا ہوں. آپ کی انا, آپ کی ایگو اتنی بلند آ گئی ہے کہ آپ کی جو میں نے خود خرچ کرنا میں کسی کو نہیں کہہ سکتا. اچھا آپ نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ غیرت مند آ گئے, نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام تو اقامت دین کے لیے لوگوں کے سامنے چادر پھیلائیں, چادر لوگوں اللہ کے لیے خرچ کرو. قرآن بار بار کہے انفقو انفقو انفقو. قرآن اللہ کہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, اللہ بڑا چڑھا کے واپس کر دے. اللہ مانگے, رسول مانگے, رسول چادر پھیلائیں, صحابہ دین کا کام کریں, چادر پھیلائیں, اور آپ اتنے بڑے آگے کہ جی میں جو دوں گا خود دوں گا, میں کسی کو نہیں کہہ سکتا. آپ کی ناک اتنی بڑی آ گئی ہے. اپنی انا ٹھیک کریں, اپنی انانیت کو اپنے جوتوں کے نیچے بلکہ اپنے بوٹوں کے نیچے مسل کے رکھ دیں. اللہ کے لیے اپنی انا کو دبانا سیکھیں, اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکانا سیکھیں. جب آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائیں گے, اپنی انا کو اپنے بوٹوں کے تلے مسل دیں گے, اللہ ذوالجلال کی قسم اللہ آپ کو اتنا بلند کر دے گا آپ کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا. پھر لا عین رات
ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، پھر اللہ وہ کچھ دیں گے نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کان نے سنا ہوگا، نہ ان نعمتوں کا کھٹکا بھی دل میں آیا ہوگا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی راہ میں مال جان کھپانے والوں کی آخری صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو مقرر کردہ حدود حلال حرام کی، وہ اس کے محافظ ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک پرزے کو اپنی جگہ برقرار رکھتے ہیں، کسی ایک پرزے کو بھی زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر کسی ایک پرزے کو بھی ڈھیلا نہیں ہونے دیتے، کسی ایک پرزے کو بھی اس کے اصل مقام سے اٹھا کے کہیں اور فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پورے نظام ہائے زندگی کے اندر اسلام کے جو شعبے ہیں، تمام شعبہ جات کے اندر وہ دین کے ایک ایک شعبے کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں اس کی ایک ایک حد کی حفاظت کرتے ہیں، خود بھی انفرادی اور اجتماعی حد کے اندر رہتے ہیں، خود بھی حد سے باہر نہیں نکلتے اور کسی کو بھی اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اللہ نے جو حدود اتاری ہے وہ مکمل طور پہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، میرے ساتھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یار ختم کریں بھائی، آج تو 6:41 پہ میرے خیال روزہ افطار ہے، لیکن چلے آپ کی بات کا بھی احترام کرتے ہیں، ختم کرنے لگتا ہوں۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، ایسے مومنین کو میرے نبی بشارت دے دیجئے۔ کیسے مومنین؟ جو توبہ ہوتے ہیں، التائبون، جو عبادت گزار ہوتے ہیں، العابدون، جو حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، الحامدون، جو اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، روزہ دار رہتے ہیں، السائحون، جو اللہ کے لیے جھکتے چلے جاتے ہیں رکوع میں، الراکعون، جو اللہ کے لیے مزید جھکتے چلے جاتے ہیں، اپنی پیشانی جبین نیاز اللہ کے بارگاہ میں زمین پہ اس کو رکھتے ہیں، کیچڑ پہ اس کو رکھتے ہیں، داغدار کرتے ہیں، خاک آلود کرتے ہیں، الساجدون، الامرون بالمعروف، جو اللہ کے لیے نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، نیکی کا مشورہ دیتے ہیں، نیکی کو سکھاتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر امر کا لفظ بہت فصیح و بلیغ لفظ ہے، اس کے اندر حکم سے لے کر گزارش کرنے تک بھی سارے مفہوم آ جاتے ہیں۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جو اللہ کے لیے برائیوں سے روکتے ہیں، جہاں بس چلے ہاتھ سے روکتے ہیں، جہاں بس چلے زبان سے روکتے ہیں، کچھ بھی بس نہ چلے دل سے روکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دل میں اس قدر اس سے نفرت کرتے ہیں کہ برائی ان کے قریب پھٹکتی بھی نہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں زندگی گزارتے ہوئے، حلال کی، حرام کی، انفرادی زندگی کی، اجتماعی زندگی کی، معیشت کی، معاشرت کی، سیاست کی، قیادت کی، ریاست کی، گھرانوں کی، اندر کی، باہر کی، اوپر کی، نیچے کی، دائیں کی، بائیں کی، ہر طرف جس قدر اللہ تعالیٰ کی حدود مقرر کردہ ان سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلامی نظام زندگی کی ایک 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 پرزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، میرے نبی ایسے مومنوں کو بشارت دے دیجئے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت دے گا، اللہ انہیں جہنم سے نجات دے گا، اللہ ان کی ملاقات انبیاء سے کروائے گا، نبیوں سے کروائے گا، سب سے بڑھ کر اللہ انہیں اپنی رضا عطا کر دے گا۔ ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ان آیات کا مصداق مجھے بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سننے والوں کو بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو بھی ان آیات کا مصداق بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، کل تک کے لیے خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا